آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 1 2018 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے، ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی وقت پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی وقت پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1، درختوں کی حیران کن دنیا۔ قدرت کی صنائی ہر شے میں نظر آتی ہے۔ شجر، پیڑ، پودے اور درخت بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ افریقی ملک یوگینڈا میں ایک طویل القامت درخت پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانا درخت ہے۔ اسے بو آب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا تنا کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس میں جمع ہو جانے والے پانی کو بطور ٹونک استعمال کیا جاتا ہے۔ سفیدے کے درخت کا تنا اس کے نام کی طرح سفید ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ سفیدے کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے کہ جو کسی مصور کا شاہکار نظر آتی ہے۔ فلپائن، انڈونیشیا اور پاپوا نیو گنی میں سفیدے کی ایسی قسم پائی جاتی ہے۔ ماہرین نباتیات نے تحقیق کے بعد بتایا کہ اس رنگ بدلتے درخت کی چھال سفید سے براؤن ہوتی ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کا پھل انتہائی زہریلا ہے۔ اس درخت کا نام اوڈولم کربیرا ہے۔ یہ درخت کیرالہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی ملتا ہے۔ مقامی لوگ اسے اوتھالنگا کہتے ہیں۔ ایک سروے میں کیرالہ کو خودکشی کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ جاپان میں 2011 میں سونامی کی تباہ کاریوں کے بعد اژدہے کی طرح دکھائی دینے والا ایک درخت دریافت ہوا۔ تباہی کے بعد اس درخت کی کوئی شاخ نہیں بچی تھی، جس سے یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دوبارہ گرنے سے بچانے کے لیے اس کے تنے کے اندر اسٹیل لگایا جائے گا، جبکہ اس کے اژدہے کے سر سے مشابہت رکھنے والے حصے کو مضبوط پلاسٹک سے دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ ماہرین نباتیات کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کے پاس سے گزرنے والے لوگ چھینکنے لگتے ہیں۔ افریقہ کے کئی ممالک میں ایسے خونخوار درخت بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے اوپر بیٹھنے والے مختلف پرندوں کو چٹ کر جاتے ہیں اور پھر وہاں صرف ان کے پر ہی ملتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ریگستانی علاقے میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جو اس بے آب و گیا علاقے میں بھٹکتے سیاحوں کو شفاف پانی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے تنے میں ذرا سا شگاف کیجیے اور پھر جی بھر کر پانی پی لیجیے۔ انڈونیشیا میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے سراہی کی طرح بن جاتے ہیں۔ ان میں بارش کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے جس سے لوگ پیاس بجھاتے ہیں۔ افریقہ کے ایک چھوٹے ملک سینیگال میں ایک ایسا درخت ہے جس سے مکھن جیسی چیز برآمد ہوتی ہے، جسے لوگ بڑے شوق سے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جو ہلکی ہوا کے جھونکوں سے ساز کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ درختوں کی حیران کن دنیا۔ قدرت کی صنائی ہر شے میں نظر آتی ہے۔ شجر، پیڑ، پودے اور درخت بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ افریقی ملک یوگینڈا میں ایک طویل القامت درخت پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانا درخت ہے۔ اسے بو آب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا تنا کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس میں جمع ہو جانے والے پانی کو بطور ٹونک استعمال کیا جاتا ہے۔ سفیدے کے درخت کا تنا اس کے نام کی طرح سفید ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ سفیدے کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے کہ جو کسی مصور کا شاہکار نظر آتی ہے۔ فلپائن، انڈونیشیا اور پاپوا نیو گنی میں سفیدے کی ایسی قسم پائی جاتی ہے۔ ماہرین نباتیات نے تحقیق کے بعد بتایا کہ اس رنگ بدلتے درخت کی چھال سفید سے براؤن ہوتی ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کا پھل انتہائی زہریلا ہے۔ اس درخت کا نام اوڈولم کربیرا ہے۔ یہ درخت کیرالہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی ملتا ہے۔ مقامی لوگ اسے اوتھالنگا کہتے ہیں۔ ایک سروے میں کیرالہ کو خودکشی کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ جاپان میں 2011 میں سونامی کی تباہ کاریوں کے بعد اژدہے کی طرح دکھائی دینے والا ایک درخت دریافت ہوا۔ تباہی کے بعد اس درخت کی کوئی شاخ نہیں بچی تھی، جس سے یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دوبارہ گرنے سے بچانے کے لیے اس کے تنے کے اندر اسٹیل لگایا جائے گا، جبکہ اس کے اژدہے کے سر سے مشابہت رکھنے والے حصے کو مضبوط پلاسٹک سے دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ ماہرین نباتیات کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس کے پاس سے گزرنے والے لوگ چھینکنے لگتے ہیں۔ افریقہ کے کئی ممالک میں ایسے خونخوار درخت بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے اوپر بیٹھنے والے مختلف پرندوں کو چٹ کر جاتے ہیں اور پھر وہاں صرف ان کے پر ہی ملتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ریگستانی علاقے میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جو اس بے آب و گیا علاقے میں بھٹکتے سیاحوں کو شفاف پانی مہیا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے تنے میں ذرا سا شگاف کیجیے اور پھر جی بھر کر پانی پی لیجیے۔ انڈونیشیا میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے سراہی کی طرح بن جاتے ہیں۔ ان میں بارش کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے جس سے لوگ پیاس بجھاتے ہیں۔ افریقہ کے ایک چھوٹے ملک سینیگال میں ایک ایسا درخت ہے جس سے مکھن جیسی چیز برآمد ہوتی ہے، جسے لوگ بڑے شوق سے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جو ہلکی ہوا کے جھونکوں سے ساز کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2۔ صحت و سائنس۔ تمباکو نوشی ترک کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر وہ روزانہ 2 ٹماٹر کھانا شروع کر دیں تو تمباکو پھونکنے کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کو جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کے ازالے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک تازہ سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پھیپھڑوں کی کارکردگی میں عمر یا تمباکو نوشی کے ساتھ جو انحطاط آتا ہے، روزانہ 2 ٹماٹر کھانے سے اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دن میں 3 قسم کے پھل کھانے کا بھی پھیپھڑوں کی کارکردگی پر وہی مثبت اثر پڑتا ہے جو 2 ٹماٹر روزانہ کھانے سے ہوتا ہے، لیکن اس میں سیب کا شامل ہونا ضروری ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں قائم جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے صحت عامہ سے متعلق شعبے میں کی جانے والی اس تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ ہماری خوراک تمباکو نوشی سے جسم کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ تمباکو نوشی مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ اپنی خوراک میں کم از کم 3 پھلوں کو شامل کر لیں تو عمر گزرنے کے ساتھ پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان کی رفتار کو سست کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نظام تنفس سے متعلق یورپ میں شائع ہونے والے ایک سائنسی جریدے میں چھپنے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ تحقیق جرمنی، برطانیہ اور ناروے سے تعلق رکھنے والے 680 افراد پر کی گئی، جنہوں نے سن 2002 میں خود کو اس پروگرام کے لیے رجسٹر کیا تھا۔ پروگرام میں شامل افراد کو ایک سوال نامہ دیا گیا اور ان کے جوابات کا تجزیہ کرنے کے بعد رپورٹ کا حصہ بنایا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سوال نامے کے علاوہ رضاکاروں کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کے 2 ٹیسٹ بھی لیے گئے۔ پہلا ٹیسٹ اس وقت لیا گیا جب انہوں نے اس پروگرام میں شمولیت کی تھی، اور دوسرا ٹیسٹ 10 سال کے عرصے کے بعد کیا گیا اور اس دوران ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیسٹ میں یہ جائزہ لیا گیا کہ ایک شخص کے پھیپھڑے ہوا کی کتنی مقدار خارج کر سکتے ہیں اور 60 سیکنڈ کے اندر ہوا کی کتنی مقدار جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد پھیپھڑوں کی کارکردگی میں قدرتی طور پر انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان افراد میں انحطاط کی رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے جو تمباکو نوشی بھی کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں رضاکاروں کی عمر، قد، وزن، جنس، آمدنی اور جسمانی سرگرمیوں کی ریکارڈ کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ جن افراد نے روزانہ 2 ٹماٹر یا 3 قسم کے پھل کھائے تھے ان میں پھیپھڑوں کے انحطاط کی رفتار سست تھی، حتیٰ کہ تمباکو نوشی سے پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرنے میں بھی مدد ملی تھی۔ اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ تازہ پھل اور سبزیاں ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ پروسیس کی گئی سبزیوں اور پھلوں کے صحت پر نمایاں مثبت اثرات سامنے نہیں آئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو جو سانس کے مسائل میں مبتلا ہیں اور جن کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کمزور پڑتی جا رہی ہے، انہیں روزانہ 2 ٹماٹر، تازہ پھل اور سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے۔
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ صحت و سائنس۔ تمباکو نوشی ترک کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر وہ روزانہ 2 ٹماٹر کھانا شروع کر دیں تو تمباکو پھونکنے کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کو جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کے ازالے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک تازہ سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پھیپھڑوں کی کارکردگی میں عمر یا تمباکو نوشی کے ساتھ جو انحطاط آتا ہے، روزانہ 2 ٹماٹر کھانے سے اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دن میں 3 قسم کے پھل کھانے کا بھی پھیپھڑوں کی کارکردگی پر وہی مثبت اثر پڑتا ہے جو 2 ٹماٹر روزانہ کھانے سے ہوتا ہے، لیکن اس میں سیب کا شامل ہونا ضروری ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں قائم جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے صحت عامہ سے متعلق شعبے میں کی جانے والی اس تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ ہماری خوراک تمباکو نوشی سے جسم کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ تمباکو نوشی مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ اپنی خوراک میں کم از کم 3 پھلوں کو شامل کر لیں تو عمر گزرنے کے ساتھ پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان کی رفتار کو سست کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نظام تنفس سے متعلق یورپ میں شائع ہونے والے ایک سائنسی جریدے میں چھپنے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ تحقیق جرمنی، برطانیہ اور ناروے سے تعلق رکھنے والے 680 افراد پر کی گئی، جنہوں نے سن 2002 میں خود کو اس پروگرام کے لیے رجسٹر کیا تھا۔ پروگرام میں شامل افراد کو ایک سوال نامہ دیا گیا اور ان کے جوابات کا تجزیہ کرنے کے بعد رپورٹ کا حصہ بنایا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سوال نامے کے علاوہ رضاکاروں کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کے 2 ٹیسٹ بھی لیے گئے۔ پہلا ٹیسٹ اس وقت لیا گیا جب انہوں نے اس پروگرام میں شمولیت کی تھی، اور دوسرا ٹیسٹ 10 سال کے عرصے کے بعد کیا گیا اور اس دوران ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیسٹ میں یہ جائزہ لیا گیا کہ ایک شخص کے پھیپھڑے ہوا کی کتنی مقدار خارج کر سکتے ہیں اور 60 سیکنڈ کے اندر ہوا کی کتنی مقدار جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد پھیپھڑوں کی کارکردگی میں قدرتی طور پر انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان افراد میں انحطاط کی رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے جو تمباکو نوشی بھی کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں رضاکاروں کی عمر، قد، وزن، جنس، آمدنی اور جسمانی سرگرمیوں کی ریکارڈ کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ جن افراد نے روزانہ 2 ٹماٹر یا 3 قسم کے پھل کھائے تھے ان میں پھیپھڑوں کے انحطاط کی رفتار سست تھی، حتیٰ کہ تمباکو نوشی سے پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرنے میں بھی مدد ملی تھی۔ اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ تازہ پھل اور سبزیاں ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ پروسیس کی گئی سبزیوں اور پھلوں کے صحت پر نمایاں مثبت اثرات سامنے نہیں آئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو جو سانس کے مسائل میں مبتلا ہیں اور جن کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کمزور پڑتی جا رہی ہے، انہیں روزانہ 2 ٹماٹر، تازہ پھل اور سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔